اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 93، 94 اور 95 ہے، یعنی 93، 94 اور 95۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ ان سب کو شمار کر لیا ہے اور ایک ایک کر کے گن لیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن تنہا حاضر ہوگا۔ یہ جو آیات ہیں، اس سے پہلے ذکر چل رہا تھا کہ یہود نے، نصارہ نے، مشرکین مکہ نے، مجوسیوں نے مخلوقات کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دینے کی کوشش کی تھی، اور اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کے نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ دنیاوی، اللہ رب العزت کی ذات ان سب سے پاک ہے اور ان سب سے بلند ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یہ آسمانوں کو دیکھ لو، سبع شداد، یہ 7 مضبوط آسمان، اور ان کے اندر رہنے والے تمام فرشتے اور کل مخلوقات، اور زمین پر جتنی بھی مخلوقات، انسان، جنات، سب کے سب، یہ سب کے سب قیامت کے دن رحمان کے پاس، اللہ جل جلالہ جل شانہ کے پاس غلام بن کر حاضر ہوں گے۔ سب غلام ہوں گے، وہ آقا ہوگا، وہ مالک ہوگا، مالک الملک ہوگا وہ، اور سب اس کے سامنے غلام ہوں گے۔ آج جن کو بھی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی خدائی میں شریک ہیں، اس دنیا کے انتظام میں شریک ہیں، اور اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ سب کے سب غلام بن کر حاضر ہوں گے۔ اللہ خالق ہے، اس کی حیثیت کو مت بھولو، وہ بلند ہے وہ ذات، اور وہ خالق ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، کل مخلوقات، یہ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ہے، اور یہ سب غلام بن کر حاضر ہوں گے۔ لہذا یہاں سے جڑ کٹ جاتی ہے جو کفار مکہ کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، یہ سب اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے، ہماری سفارش کرائیں گے اللہ کے پاس، اور ہم کو بچا لیں گے جہنم سے، اللہ کے قہر سے، اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے ہم کو بچا لیں گے۔ یہ جو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ یہ اللہ کے پاس بڑے قریبی ہیں، بڑے مقرب ہیں۔ یہودیوں نے کہا عزیر تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا نعوذ باللہ من ذلک، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مجوسیوں نے کہا کہ یہ جو ستارے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ اس طرح کا جو فاسد اور انتہائی گھٹیا اور غلط عقیدہ جو ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہوگا، ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، ہر ایک کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ وہ مالک الملک ہے، وہ عرش پر مستوی ہوگا، اور اس کے سامنے پوری مخلوقات کھڑی ہوں گی، اور ہر ایک کو حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد احصاهم، اللہ نے ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، وعدهم عدا، ان کا احاطہ کر رکھا ہے، ان کو شمار کر رکھا ہے۔ عدہ کے معنی گننے کے آتے ہیں، ایک ایک کو گنا ہے، ایک ایک کو، کوئی بھی اس کی اس شمار سے کوئی باہر نہیں ہے۔ یہ عدہ کا جو لفظ اس کے بعد میں ہے وعدهم عدا، تاکید کے لیے ہے، اور یہ بیان کرنے کے لیے ہے کہ اس کے شمار سے، اس کی پکڑ سے کوئی بھی باہر نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی وہ اللہ کے قریب کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی لوگ اس کو بہت بڑا سمجھتے ہوں، لیکن وہ اللہ کے سامنے سب کھڑا ہوگا، غلام بن کر کھڑا ہوگا۔ اللہ آقا ہے اور سب اس کے غلام ہیں۔ یہاں پر جو آخری آیت، یہ جو آیت ہے آیت نمبر
95 وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور اس کے پاس ہر ایک تنہا کھڑا ہوگا۔ یہ بہت ہی لرزہ دینے والی آیت ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر کہہ دیتے ہیں فلاں ہم کو بچا لیں گے، فلاں ہم کو بچا لیں گے، فلاں ہمارے پشت پر ہیں، فلاں کا ہاتھ ہماری پیٹھ پر ہے، اور فلاں ہم کو بچا لیں گے۔ قیامت کے دن اللہ نے فرمایا ہر ایک تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا حساب دے رہا ہوگا۔ ہر ایک کو اللہ کے سامنے غلام بن کر تنہا کھڑا ہونا ہوگا، اور اس کی زندگی کا حساب لیا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں فلاں نے ہم کو گمراہ کر دیا، فلاں نے ہم کو کر دیا۔ ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ تم اپنی زندگی کا حساب پیش کرو۔ آج تو ہماری زندگیاں دوسروں کا عیب گننے میں گزر جاتی ہیں۔ آج ہماری زندگی گزر رہی دوسروں کا عیب شمار کرنے میں، فلاں کیسا ہے، فلاں کے دیکھو کردار تو دیکھو، فلاں کا عمل تو دیکھو، فلاں دیکھو نمازیں نہیں پڑھتا، فلاں دیکھو چوری کرتا ہے، فلاں دیکھو رشوت کھاتا ہے، فلاں دیکھو ایسا کرتا ہے، فلاں دیکھو ایسا کرتا ہے۔ ہماری پوری زندگی دوسروں کی طرف اشارہ کرنے میں جا رہی ہے۔ اپنی زندگی کا ہم محاسبہ نہیں کرتے، اپنی زندگی کے شب و روز نہیں دیکھتے، رات اور دن ہم نہیں دیکھتے۔ ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے، کس نہج پر گزر رہی ہے، کس طرح سے گزر رہی ہے، ہم اس کی طرف کوئی فکر نہیں کرتے۔ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں ہماری اولادیں کیا کر رہی ہیں، ہم نہیں دیکھتے۔ ہماری بیوی کیا کر رہی ہے، ہم نہیں دیکھتے۔ ہماری بہنیں کیا کر رہی ہیں، ہم نہیں دیکھتے۔ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں، ہم نہیں دیکھتے۔ دوسروں کی عیب جوئی کرنا، دوسروں کے پیچھے پڑے رہنا، دوسروں کے اوپر نگاہیں اٹھا کر دیکھنا، پھر ان کی غیبتیں کرنا، ان کی برائیاں کرنا، معاشرے کے اندر اس کو پھیلانا، یہ کام رہ گیا ہے مسلم سوسائٹی کا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے۔ ہاں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی اگر کسی کو مبتلا گناہ دیکھے تو اس کو سمجھائے، اس کو دعوت دے، اس کو دین کی بات پیش کرے، اس کے غلط طریقے پر اس کو ٹوکے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ ہمدردی کے ساتھ ہونا چاہیے، بے عزتی کر کے نہیں ہونا چاہیے، توہین کر کے نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی معاشرے کے اندر اگر غلط کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو اس کے پاس جائیں، ہمدردی کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو سمجھائیں۔ آپ کے دل کے اندر جو اخلاص ہوگا تو اس کے اوپر اثر کرے گا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ لیکن جب یہ اخلاص ہوگا، ہمدردی ہوگی، محبت ہوگی تو آپ اس کو سمجھائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس کو ذلیل کرنا، چار کے بیچ میں اس کو بیان کرنا، یہ غلط ہے۔ ہر ایک کو اللہ کے سامنے تنہا کھڑا ہونا ہوگا اور اپنا حساب دینا ہوگا، اور ہماری زندگی کے اندر جو ہمارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت دیکھے گا اور ہم سے سوال کرے گا یہ کیوں کیا اور ایسا کیوں کیا۔ ہماری زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلیں اور اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں اتاریں، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ یہاں پر یہ بات فرما دی گئی کہ اگر تمہارے ذہن کے اندر یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ یہ فلاں فلاں ہم کو بچا لیں گے، فلاں فلاں ہماری سفارش کرا لیں گے، اور ہم جہنم میں جا رہے ہوں گے تو فلاں ہم کو نکال لیں گے، تو اس چیز کو اپنے ذہن سے کھرچ کر نکال دو۔ سب سے پہلی بات، سفارش وہ کرے گا اللہ جس کے بارے میں اجازت دے گا۔ اللہ رب العزت جس کے بارے میں کہے گا وہ سفارش کرے گا، جس کو کہے گا وہ سفارش کرے گا، جس کے بارے میں کہے گا اس کے بارے میں سفارش کرے گا۔ اپنی مرضی سے سفارش نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اپنی زبان بھی کھول سکے، اپنے لب کو ہلا سکے؟ کون ہے سوائے یہ کہ اللہ جس کو اجازت دے دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ہے، سب سے بلند ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ کل کائنات کا پالنہار ہے، کل کائنات کا چلانے والا ہے۔ پورا نظام، پوری قدرت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پوری دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہے، پوری کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اسی کا کام ہے اس پوری دنیا کو چلانا۔ وہ الحی القیوم ہے، وہ زندہ و جاوید ہے اور قیوم، پوری دنیا کے نظام کو خود تھامے ہوئے ہے۔ لا شریک لہ، کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے،
کوئی بھی اس میں دخیل نہیں ہے، کوئی بھی اس کے معاملے میں دخل نہیں دیتا، کوئی بھی مختار کل نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے، کسی کو تصرف کا کوئی حق حاصل نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے، اور سب اللہ کے سامنے غلام بن کر حاضر ہوں گے، سب محتاج ہیں، اور اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ ہر ایک کو مرنا ہے سوائے اللہ کے، کہ اللہ کے اوپر موت طاری نہیں ہوتی، اس کے اوپر تو اونگ بھی نہیں آتی، نہ اسے نیند آتی نہ اسے اونگ آتی۔ وہ ہر ایک کی پکار کو سن رہا ہے، ہر ایک کی پکار کو دور کرتا ہے، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ہر ایک کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اسی سے پکارو، اسی کو مانگو، اسی سے گڑ گڑاؤ، اسی کے سامنے تڑپو، اور اسی کے سامنے بے قرار ہو کر اسی کو پکارو، وہ تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ اور اپنے ذہنوں کے اندر یہ مت بٹھا لو کہ فلاں فلاں ہماری بخشش کرائیں گے، فلاں فلاں ہم کو جنت میں داخل کرا دیں گے، اور فلاں فلاں ہمارے ساتھ یوں کریں گے، اور ہم ان کو خوش کر لیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ نہیں، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو اس آیت کو ہم مت بھولیں کبھی بھی کہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے وہ غلام بن کر رحمان کے پاس آنے والا ہے۔ اللہ نے ان سب کو احاطہ کر رکھا ہے، ان سب کو شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور تنہا کھڑے ہو کر اسے حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو محشر کی ہولناکی سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ تو اپنی پناہ میں ہم سب کو لے لے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔